بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی ایک ایسی سلطنت کے زوال کا مشاہدہ کیا ہے جو اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتی تھی؟ کیا آپ نے ایک ایسے جنرل کا نام سنا ہے جس کا ذکر سن کر دشمن کے دل دہل جائیں؟ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسی جنگ کی طرف جس نے کسریٰ فارس کو نہ صرف شکست دی بلکہ اس کے غرور سے لبریز سلطنت کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ داستان ہے سیف اللہ المسلول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ فارس ایک عظیم اور طاقتور سلطنت جہاں شان و شوکت کا طوفان تھا، جہاں بادشاہ کسریٰ تخت پر بیٹھا خود کو خدا سمجھتا تھا۔ ایران کی سرزمین پر وہ سمجھتا تھا کہ عرب کے یہ بدو کبھی اسے شکست نہیں دے سکتے، لیکن کسریٰ نہیں جانتا تھا کہ اب عرب کے صحراؤں سے اسلام کا شیر نکل چکا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام اب کفار کے دلوں میں بجلی کی طرح گرتا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لشکر سن 12 ہجری کا دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو فارس کی طرف بھیجا گیا۔ مدینہ سے روانہ ہونے والے اس لشکر کے پاس نہ زیادہ اسلحہ تھا، نہ ہی رومیوں جیسا ساز و سامان، لیکن ان کے دل ایمان سے لبریز تھے۔ ان کے جسموں میں غیرت اسلام کا خون دوڑ رہا تھا۔ فارس کا بادشاہ کسریٰ اپنے طاقتور جرنیلوں کے ساتھ میدان میں اترا۔ ایک طرف 20,000 سے زائد تجربہ کار سپاہی، ہاتھی، تلواریں اور زرہیں تھیں، دوسری طرف چند ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا لشکر جن کی قیادت سیف اللہ کر رہے تھے۔ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب جنگی چال چلی۔ انہوں نے دشمن کی صفوں میں اس طرح درار ڈالی کہ فارس کے جرنیل شہریار کو موقع پر ہی قتل کر دیا۔ کسریٰ کے سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے تعاقب کیا اور دریائے فرات کے کنارے تک دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کی تلاش شروع کر دی۔ کسریٰ جو کبھی خود کو رب کہلواتا تھا، اب ایک غار میں چھپا بیٹھا تھا۔ جب اسے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہیوں نے پکڑا تو وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے ہونٹوں پر کپکپاہٹ تھی اور زبان پر صرف ایک فقرہ، مجھے مت مارو میں بادشاہ ہوں، مجھے مت مارو میں بادشاہ ہوں۔ لیکن اسلام کے اس شیر نے فرمایا، جو رب ہونے کا دعویٰ کرے وہ بخشا نہیں جاتا۔ کسریٰ کو زنجیروں میں جکڑ کر مدینہ کی طرف لایا گیا اور وہاں اسے اس کے غرور، ظلم اور جھوٹے خدائی کے دعووں کی سزا دی گئی۔ اسے قیدی بنا کر پیش کیا گیا اور وہیں اس کی اذیت ناک موت واقع ہوئی۔ دنیا نے دیکھا کہ جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو وہ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور کس طرح زمین پر اس کے ساتھ سلوک برتا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک نظام کے خاتمے کی شروعات تھی۔ فارس کی صدیوں پرانی سلطنت اب دم توڑ رہی تھی اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچم سرزمین فارس میں لہرایا جا چکا تھا۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے لیے تہ دل سے ہمیشہ دعا گو ہیں۔ اے میرے پیارے ناظرین، کیا آپ نے اس ایمان، اس جرت، اس غیرت کو محسوس کیا
کیا آپ نے جانا کہ ایمان ہو تو ایک خالد ہزاروں پر بھاری ہوتا ہے؟ یہ ویڈیو صرف تاریخ کا بیان نہیں، یہ آپ کو جگانے کے لیے ہے، آپ کے دل میں وہی جذبہ بیدار کرنے کے لیے ہے جو صحابہ کے دل میں تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان، صبر اور جہاد کی روح عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسے عظیم لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں اور جتنے ہمارے ناظرین ہیں ان سب کو اپنی راہ کے غازیوں جیسا بنا دے، ہمیں دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، ہمارے چینل کے تمام ناظرین کی زندگیوں میں خیر و برکت، صحت و رزق اور ایمان کی روشنی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تو ہمیں دعا میں یاد رکھیں، اور ہمارے چینل اسلام ایز اے اسٹرانگ فورٹریس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہم آپ کے لیے ہمیشہ تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔